بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ قال اللہ تبارک وتعالی فما بکت علیہم السماء والارض، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك یا حبیب اللہ۔ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد
کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں کہ وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچیں کہ وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، عرش پر دھومیں مچیں کہ وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے جنگ بنو قریظہ، غزوہ بنو قریظہ کا ہم ذکر کر رہے تھے، اور بات پہنچی تھی حضرت ابو لبابہ کی توبہ تک۔ حضرت ابو لبابہ کی توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن اس بنو قریظہ جو جنگ تھی اس کے واقعات کا تسلسل جاری ہے۔ ساتھ ساتھ میں موسم کی وقت کی موافقت اور مطابقت بھی بتا دوں کہ جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں وہ اسی مہینے کے ہیں۔ یہ جو مہینہ رواں دواں ہے یہ بھی اختتام کی طرف گامزن ہے، اور جو واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بیان کر رہے ہیں وہ بھی اسی مہینے کے ہیں اور انہی ایام کے ہیں۔ سو آج کا جمعہ خصوصیت کے ساتھ عرس سمجھ لیں حضرت سیدنا سعد بن معاذ۔ کون؟ سعد نام کے بے شمار صحابہ گزرے ہیں، مشہور ہیں حضرت سعد بن عبادہ، حضرت سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، سعد بن ابی وقاص، یہ مشہور ایک ہی نام کے بزرگ صحابہ کرام گزرے ہیں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بنو قریظہ کے مرکز میں جا کے علم گاڑ دیا، اور اپنی جگہ پر جب انہوں نے حالات دیکھے یہودیوں کے تو اپنی جگہ پر حضرت ابو قتادہ کو ڈیوٹی ذمہ لگائی کہ تو میرا نائب بن، میں جا کے سرکار کو ساری خبریں سناؤں۔ آپ پیچھے پلٹ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر سے چل پڑے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 100 صحابہ کرام پوری جماعت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چل پڑے تھے، تو اس طریقے سے حضور بھی قریب پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو یہودیوں نے، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کوئی معذرت نہیں کی، کوئی توبہ نہیں کی کہ ہم نے غداری کی، اور یاد رکھیں کہ تمام دنیا کے قوانین میں ملک سے غداری کی سزا موت ہے، اب بھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ عذر پیش کرتے، لیکن عذر پیش کرنے کی بجائے پہلے تو بے ادبی، توہین، سرکار کو گالیاں، ازواج مطہرات کو گالیاں، وہی سن کر حضرت علی پیچھے گئے تھے۔
انہوں نے جا کے رپورٹ دی کہ سرکار یہاں حالات بہت ہی زیادہ شدید ہیں. تو نبی پاک جب آئے تو آپ ان کے ظاہری باطنی کردار سے آگاہ تھے. محاصرہ ان کا کر لیا گیا اور یہ محاصرہ تقریباً 25 دن پر محیط رہا. کتنے دن؟ اب وہ آگے سے پتھر برساتے رہے، انہوں نے مزاحمت کی. ظاہر ہے ایک آدمی دیوار کے اوپر ہے، ایک نیچے ہے، تو نقشہ جنگ کا تو اسی کے حق میں ہے جو ہے بھی گھر میں، 4 دیواری ہے، پھر اونچا ہے، ایک میدان میں ہے. لیکن تو شہادت سے ڈرا نہیں سکتا مرد مومن کو کہ مومن دنیا میں آتا ہے ڈھونڈنے اسی دن کو. اس لیے حوصلے جن کے بلند ہوتے ہیں میدانوں میں وہی لوگ ارجمند ہوتے ہیں. سرکار دو عالم کے صحابہ، یہ میں بار بار کہتا ہوں، صحابہ جیسی نہ حیا کسی میں ہے نہ وفا کسی میں. کسی نبی کو ایسے ساتھی نصیب نہیں ہوئے. اس لیے جب صحابہ کا نام آئے نا تو کسی بھی مسلک سے ہو گردن جھکا لیا کرو، دل میں سلام کر دیا کرو. صحابہ کرام کے بارے میں نہ کبھی غلط لفظ سننا نہ کہنا. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا نے اپنے نبی کے لیے چنے تھے. یہ خدا کا انتخاب تھے رسول اللہ کے لیے. اگر ان سے کسی سے کوئی غلطی ہوئی تو سائیں جانن تے گائیں جان. ہم کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم بیچ میں جج بن بیٹھے. ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں تو صبح بھی توبہ کرنی چاہیے، شام کو بھی توبہ، اور آخری وقت جب تک یہاں سانس نہیں آتی نا گردن تک، یہاں گلے تک، ہمیں تو توبہ توبہ ہی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دھبے اور داغ ہی اتنے ہیں. تو اپنی نبیڑ تینو ہور نال کی، تو پگڑی سنبھال تینو چور نال کی. اپنے آپ نو ہی بچا لے جاویے، یہی بڑی گل ہے. اس لیے صحابہ کرام حضور کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، مضبوط پہاڑ کی طرح کتنے دن ڈٹے رہے؟ 25 دن. اب ظاہر ہے ایک بندہ اپنے شہر میں اپنے گھر میں ہے، ایک پردیسی ہے، ایک دن روٹی کوئی دے گا، دوسرے دن دے گا، 25 دن روٹی کون دے؟ اب نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کا طعام صرف تھا کھجور. یوں کہو کھاتے تھے کھجور، دیکھتے تھے حضور کے چہرے کا نور. اس پہ گزارا تھا. اوپر موسم کی شدتیں الگ ہیں، بھوک الگ ہے. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو یہاں کھڑے ہیں یہ تازہ دم مدینے سے نہیں آئے، یہ ایک بہت بڑے طوفان سے، جنگ خندق سے ٹکرا کے زخمی یہ وہاں سے آئے ہیں. یعنی سکون ذرا بھی. جو لوگ پچھلا جمعہ جنہوں نے پڑھایا آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی حضور تن سے اتار رہے تھے، زرہ جبریل آ گئے، اساں تا اصلے اتاریا نہیں تے تسی نان لگ پئے ہو. وہ جس حال میں تھے اسی حال میں، یعنی ایک جنگ سے نکلے دوسرے جہاد میں چلے گئے. جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے. رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. کیا کمال لوگ تھے. اب وہاں بھی بھوک. جنگ خندق کا آپ کو یاد ہے کہ پیٹ پہ
پتھر بندھے ہوئے تھے. اب ایک آدمی پورا مہینہ کبھی روٹی مل گئی, ملی بھی کیا کہ وہ جو, اور جو بھی میں نے آپ کو بتایا کون سے, جن سے بو آتی تھی, انچھنے, اور کوئی کھاتا تھا تو گلے میں اٹک جاتے تھے نوالے, پر کیا کریں ساتھ ہیں کملی والے. ان حالات میں دیسی مرغے کھا کے تقریریں کرنی اور لاکھ لاکھ روپیہ ذاکروں کا, یہ تے تھوڑا پہ دستا ہوں, ذاکر لیندن 3 لاکھ, وادن پہلے اتھے رکھ 3 لاکھ روپیہ لے کے شیعوں کے ذاکر اور مولوی تھلے پڑتے ہیں اور ٹونکتے ہیں ان کو جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر دین کا علم لہراتے رہے. اس لیے اب ان کی غذا کیا تھی؟ صرف کھجوریں, اور اس کے ساتھ پانی کا پورا پیالہ نہیں, ایک پیالے میں کئی حصے دار. 25 دن بیت گئے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے نبی کی پوری زندگی میں حضور اتنی جوش میں 63 سال میں کبھی نہیں آئے. یہودیوں کی نسل ہی کچھ ایسی ہے, ایسی بدطینت قوم ہے کہ سرکار دو عالم نے, میں نے آپ کو بتایا, حضور جب جوش میں آئے نا تو آپ کی زبان سے اتنے شدید سخت لفظ پوری زندگی میں نہیں نکلے. آپ نے باہر سے کھڑے ہو کے انہیں آواز دی, یا اخوت القردہ والخنازیر وعبد الطاغوت, او خنزیروں کی نسل. اتنے, اب یہاں تک کہ ان کے بڑے پکار اٹھے کہ سونا محمد آج تک آپ کی زبان سے اتنے سخت لفظ نہیں سنے. تکبیر ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو ہوتی ہے نا وفا, یہ کم کم پائی جاتی ہے. آپ سمجھے ہیں؟ حضرت مرزا اسد اللہ خان غالب فرماتے ہیں کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا. اور مرزا غالب نو سمجھن واسطے بھی کوئی علامہ اقبال ہی چاہیے. تو تو میں چس واسطے سنا رہا ہوں, باقی میں پتہ ہے تو سمجھ نہیں آنی انشاءاللہ. دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا, ہے یہ وہ لفظ جو شرمندہ مانی نہ ہوا. ہے یہ وہ لفظ جو شرمندہ مانی نہ ہوا. اس کا ترجمہ شیخ سعدی کی زبان میں اردو میں ترجمہ ہے. وہ کہتے ہیں یا زمانے میں وفا تھی نہیں, یا زمانے میں وفا تھی نہیں, یا پھر کسی نہ کسی سے تھوڑی جی گرمی پئی ہے, میری جماعت ادھی رہ گئی ہے. سبحان اللہ, اس کو کہتے ہیں وفا. مجھے یہاں بٹھا کے, اور وہ بھی محراب میں, اور اب پہ پکھیاں دے تھلے بہ کے بھی سبحان اللہ. یا زمانے میں وفا
تھی نہیں یا پھر کسی نے کسی سے کی نہیں. اب علامہ اقبال کی بھی سن لیجئے. وہ کہتے ہیں ہزاروں لالاؤ گل ہیں ریاض ہستی میں. اے زندگی دے باغ دے وچ لکھاں پھپھل نے, ہزاروں لالاؤ گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی جس میں خوشبو ہو. پھول بڑے نے, پھلاں دی کمی, کلیاں دی کمی, باغاں دی کمی نہیں. ہزاروں لالو گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی جس میں خوشبو ہو وہ کلی ملتی نہیں. وفا کی جس میں خوشبو ہو وہ کلی, اس لیے یہ وہ لفظ ہے جو شرمندہ مانی نہ ہوا. لفظ تو اللہ نے وفا کا بنا دیا لیکن اس کو عنقا فرما دیا, اور پھر کسی نے کسی سے وفا اگر 4-5 کیتی ہوئی تے کل عدم ہوئے نا, تھوڑے جو ہوئے وہ ان سمجھو ہوئے ہی نہیں. اکثریت بے وفا ہے. اکثریت تسی اپنے آپ نہ سمجھنا, سبحان اللہ. آگے اگلے جمعے ہی نہ ہو بے وفا, پھر ضد کر کے آکھو چلو بے وفا تم بے وفا ہی صحیح. قوم ضدی ہے نا جی, اکڑ جاتی ہے, اور جہاں نہ لڑنا ہو وہاں بھی لڑ جاتی ہے, اور ضد میں آ جائے مسجد چھوڑ کے مندر میں وڑ جاتی ہے. اس لیے ذہن میں رکھیں ضد نہیں کرنی, لیکن مسئلہ یہ ہے وفا, لیکن کہیں کہیں اس کی جھلک اپنے نہیں بگانوں میں بھی نظر. بنو قریظہ والا یاد ہے نا, ہم کہہ رہے تھے بنو قریظہ کا یہودیوں کا وہ قلعہ تھا, یہودی اس قلعے میں بند تھے, اس میں ایک بی بی تھی ایک بابا تھا. ایک بی بی تھی ایک, اے بی بی دا لفظ ہے جڑا اے ہے بڑا ادب والا لفظ. اے لاہور چ نہیں تے اس پاسے جاؤ نا سندھ والے پاسے بی بی آدن سید زادی نو, تے اب وہ آدن بی بی صاحبہ. تے اس علاقے وچ اگر بول کے اپنی بیگم نو بھی آکھ چھڈو نا بی بی, اگو تیڑ کے غصے چ پیلی ہو کے آدھی ہے جی بابا. تو انہوں نہیں سمجھ آئی. وہ آدھی ہے تو میں نے گال کیوں کڈی, بی بی دا مطلب ہے بڑھی نہیں, یہ دا معنی ہے عزت والی, شان والی, قدر والی. تو ایک بی بی ایک بابا. اب بی بی اس کا نام بھی یہودیہ تھی, وہ یہودیہ اس کا نام تھا نباتا. اب وہ بی بی اور بابا پیار بہت تھا. اے عمر جوں جو ڈھل دی جاوے منڈیاں نو کی پتا ہے جو نکمی قوم, ان سے پوچھیں جن کی عمر 60 سے اوپر ہے, کیونکہ چڑی چڑے سارے اڑ گئے, پچھوں باقی کہانی جتھو ٹورسی اتھی پہنچ گئے. دو ہی بیٹھے نے تے لڑ بھی لیندے نے تے پھر بھی سبحان اللہ. اب بی بی اور بابے یہودی ایک یہودن دونوں باہر سے حضور نے محاصرہ کر رکھا ہے, اندر وفا چل رہی ہے اور یہ عجیب ہوا چل رہی ہے. اب بی بی اور بابے, بی بی نے کہا محمد سونے نے تو کر لیا محاصرہ, تے ہے بھی سچا, تے سچیاں نال مقابلے حماقت تے اسیو کر رہے ہیں. ہم وہ حماقت کر رہے ہیں, بچنا مشکل ہے, پر تیرا میرا بابے و پیار بہت ہے. یہ پتہ نہیں, بی بی اور بابے نے کہا پتہ نہیں تو ٹر جائیں گی یا میں ٹر
ٹر جاواں گا۔ پر اے محمد عربی دا قانون ہے کہ اگر کوئی جنگ وچ مقابلے وچ آوے انہاں نو مار دے عورتاں نو کچھ نہیں آدا، میرا گمان ہے میں ٹر جانا تے تو رہ جانا، تے کدے گئی ساڈی وفا، کدے گیا ساڈا پیار، کتے گئے ساڈے او وعدے، تے کتے گئی او لمیاں وعیداں، کتے گیاں ساڈیاں عیداں تے شب راتاں، او سیال سمیں دیاں بیتیاں باتاں، کدے گیاں ساڈیاں ملاقاتاں۔ بی بی آکھیا بابے او گھبراؤ نہیں نال ہی جاواں گے۔ انہیں آکھیا پر کوئی ترتیب دس کہ جیڑے ویلے تیری موت دیواری آوے تے ساڑا بھی نہ پھر نال ہی آوے۔ بابے آکھیا ایک دماغ وچ گل لئیے کہ اے محاصرہ کتی کھلوتن ساڑا، تو ہور نہ چک، اے جڑی چکی پئیے گھر وچ اس چکی دا اتے آلا پوڑ پاٹ اے اٹھا تے اتے دیوار تے چڑھ جا، تھلے جیڑا ہی بیٹھی وگا بندہ مر جائے گا، میں مارے جاواں گا غداراں وچ، تو ماری جائیں گی قصاص وچ، اتھے بھی رلے اتھے بھی رلے بلے بلے۔ وہ تو مرے گا غدار ہے، وہ تو جنگ میں مقابلے میں آ چکا ہے، اب اس کا پروگرام کیا بن رہا ہے؟ کہہ رہی ہے کہ میں بھی مرنا ہے، میں بھی جانا جھوک رانجے دی، تے کوئی میرے نال چلے، پیراں پیندی منتاں کر دی، اسی جاواں گے رلے۔ عورت نے منٹ نہ لگایا، خوش ہوئی جیسے عید ہو گئی، یاد رکھنے میری بات، خوش ہوئی کہ میل ملاقات کی راہ نکل آئی ہے، حالانکہ پتا ہے کہ میں جان کر موت کو گلے لگا رہی ہوں، کیونکہ یہ قانون محمد عربی کا ہے، ان النفس بالنفس، جان جو لے گا اس کی جان جائے گی، کیونکہ یہاں نہ کوئی ہائی کورٹ ہے، نہ یہاں لاہور کا وکیل ہے، یہاں عدالت سیدھی فیصلے کرتے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ عورت نے یہودیہ نے پاٹ چکی کا اٹھایا، نیچے دیوار کے حضرت خلاد صحابی تھے، آ کے ان پہ جو مارا وہ شہید ہو گئے۔ اب 25 دن کے بعد محاصرہ جب ختم ہونے کو آیا، کیسے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مرعوب ہو گئے، ہیبت زدہ ہو گئے، اور راضی ہوئے اس بات کے اوپر کہ آپ حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس بنی اوس کے سردار ہیں ان کو ثالث بنائیں، جو وہ فیصلہ کریں گے ہم یہودیوں کو منظور۔ اس بات پہ مذاکرات ہوئے طے اور وہ نکلے باہر۔ اب تورات میں پچھلی شریعتوں میں یہ ہے کہ جو مقابلے میں تھا
اس کی جان جائے گی، عورتیں بچے قید میں جائیں گے، مال اسباب غنیمت ہوگا۔ یہ پچھلی شریعتوں کا فیصلہ یاد رکھیں، یہ پچھلی جس شریعت کے وہ تابعدار تھے اس کا فیصلہ یہ تھا۔ اب جب باہر نکلے سرور عالم نے فرمایا مردوں کو الگ کر لو، مرد الگ کر دیے گئے، عورتیں بچے الگ کر لو، ان کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اور ان کی نگرانی کون کرے؟ فرمایا حضرت عبداللہ بن سلام واہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ یہودیوں کے پیچھے بڑے امام خطیب تھے۔ آپ نے فرمایا کیونکہ یہ ان کے قبیلے کے ہیں، اس قوم سے ہیں، لہذا یہ ان کو سمجھتے بھی ہیں، نرمی بھی رکھیں گے ان کے ذمے۔ وہ حضرت عبداللہ بن سلام کی ذمہ داری میں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں غداروں کی موت، لیکن بیچ میں آ گئی بی بی کی کہانی۔ میں اس کہانی کو پہلے بیان کر لوں تاکہ یہ رہ نہ جائے۔ اب اس عورت نے حضرت خلاد کا قتل کر دیا۔ اب نبی کریم نے فرمایا وہ جتنے یہودی میدان میں غداری کے مرتکب، حکم الہی ہے کہ ان کی زندگی کا چراغ بجھا دیا جائے۔ یہ کینسر کا پھوڑا ہے، انسان کے بدن سے اسے کاٹ دو ورنہ سارا بدن برباد ہو جائے گا۔ حکمت کا تقاضا یہی، حکم الہی بھی یہی، پچھلی شریعت بھی یہی، دین اسلام کا حکم بھی یہی۔ اب نبی پاک نے فرمایا پر یہ کام 600-700 فرد ہے، یہ کرے گا کون؟ 2 بندوں کی ڈیوٹی لگی، بالکل وہی، ایک حضرت زبیر جس نے ماری تھی تلوار جنگ خندق میں، کندھے پہ پڑی تھی ایک بہادر کے، اور اس کا بدن زرہ چیرتی ہوئی گھوڑے کو چیر گئی تھی۔ اور پھر آپ نے پیچھے پلٹ کے کہا تھا میں زبیر، تو صحابہ نے کہا واہ زبیر کیا تیری تلوار۔ یاد ہے حضرت زبیر نے پھر کیا کہا تھا؟ پہلی صفحہ لے نہیں پچھلے، جیڑا بندہ دسے گا 5 روپے انعام، تسی آگو نہ لبن گے تے نہ لبن گے۔ حضرت زبیر کو صحابہ نے کہا نا جب انہوں نے ماری نا تلوار، اب ظاہر ہے لوہے کی زرے کو بھی چیرتی، بدن کو بھی چیرتی ہوئی، پورا بندہ چیر کے گھوڑے کی زین کو چیرا اور گھوڑے کے بدن تک چلی گئی۔ اس قدر جوش میں پڑی حضرت زبیر کی تلوار۔ تو پھر صحابہ نے کہا کیا تیری تلوار کے کیا کہنے؟ انہوں نے کہا اے تلوار شلوار کوئی نہیں، اے بازوان دی طاقت ہے، تلواراں اور بڑیاں نے، اے زبیر دی قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا زبیر آ گئے۔ دوسرا بندہ بھی انج دئی ہونا چاہیے ہے، حسن اتفاق وہ بھی اسے جنگ خندق دے وچ انہیں رکھ کے اوہی وار اکوئی انہیں بھی اتھے ماری، عمر بن عبد بود پورے بدن نو چیر کے، اور انہیں آکھیا سی کہ سمتنی امی حیدر۔ اللہ اتفاق ہے دونوں نبی کے گھر کے فرد ہیں، ایک چاچے دا پتر ہے ایک پھپھی دا پتر ہے، سبحان اللہ۔ میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا تم دونوں کی ڈیوٹی ہے ان پھوڑوں سے زمین کے سینے کو پاک کرو۔ اب 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 700 دے قریب تے خندق بردی جاندی ہے تے مولا علی دی ذوالفقار
تے حضرت زبیر دی تلوار دن بھی گزر گیا رات بھی آ گئی گردناں اڑ گئیاں سارے جتنے یہودی مقابلے وچ غدار ذلت دی موت مارے گئے حضرت عائشہ فرماتی ہیں او بی بی میرے نال پئی گلاں کرے تے ہسے تسی بھول گئے ہو او پئی ہسے تے میرے نال گلاں کرے اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وہ صرف منہ سے نہیں ہنستی تھی اس کا دل بھی ہنستا تھا ام المومنین کی بصیرت ہے یعنی اتنی خوش تھی میرے ساتھ خوش گپیاں کر رہی تھی اور اچانک آواز آئی این نباتا او کتھے گئی نباتا اٹھی دوپٹہ چکیا تے ہس کے آکھن لگی حضرت عائشہ نو اچھا جی پھر ہن میں تے چلیاں میری واری آ گئی اے واری ان جائیے کہ انہوں ہو سکتے کہ تو 500 روپیہ لبنا ہے اٹھی ہستی ہوئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں حیران ہوئی میں نے کہا اتنی خوش خوش جا کی دے رہی ہیں انہیں آکھیا او تلوار تیار ہے تے اسی بھی تیار ہاں بس میں سر رکھاں گی تے یار نال مل جاواں گی اپنے سائیں نال حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے بدن کو جھٹکا لگا کہ کوئی مرن واسطے بھی ہیں جو خوش ہوندہ ہے میں نے پوچھا او فلانی ہے تو کیتا کی تو میں نو دس جا او بلاندے جو پین فرمایا انہوں نے پتہ ہے تینو کنے روکیا ہویا ہے میں نو کہانی تے سنا جا اس نے کہا وفا ساری گال وفا دی ہائے ہائے خواجہ غلام فرید کہتے سونیاں دے وچ گال وفا دی میں اے گال نہ منا سونیاں دے وچ سونیاں دے وچ گال وفا دی میں اے گال نہ منا سبحان اللہ جیتے بھوک ہوئے نا تے اتھے میں خلیفیاں نو نال لے جاواں تے پچھوا دن دعا تسی اپے دعا کیتی آؤ اسی باہر کھلوتے ہیں تے جیتے چوپڑیاں اتھے ویکھو انہیں اندے دھروکڑیاں سبحان اللہ موت ہے ننگی تلوار اور وہ بھی حیدر کرار ام المومنین کہتی ہیں مر جانیے مرن تے انی خوش کیوں ہے انہیں آکھیا جی وہ چھوٹی جی کہانی ہے میں نو تے دس انہیں آکھیا بابے ہوراں نال وعدہ سی اور انہیں آکھیا قاتلہ زوجی اے مینو نہ تیرا سونا محمد پیا قتل کر دائے نہ علی مینو میرا خامد مار گیا انہیں آکھیا او کنج انہیں آکھیا آخری ملاقات وچ وعدے ہوئے سن تے انہیں اے عمل میرے کولو کروایا میں حضرت خلاد تے پتھر سٹیا او مر گئے جان کے سٹیا کہ اس طریقے تے میں بھی مر جاواں گی تے تیرے پیچھے آواں گی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا واہ وفا ہو تو زمانے میں وفا تھی نہیں یا پھر کسی نے کسی سے کی نہیں جی نہیں کی ہے تے وفا کرن تے آوے تے یہودی بھی کر سکتا ہے نہ کرن تے آوے تے پورا لاہور ہوئے کتے اور اسے واسطے حضرت امیر خسرو کہہ گئے کہتے ہیں ساجن پوربی میں ساجن ایسی پیت کر ہن تسی جڑے لسی پی کے ستے ہو ذرا جاگ جاؤ ٹھیک ماشاءاللہ ساجن
ایسی پیت کر، انہوں نے مثال ہندو عورت کی دی ہے امیر خسرو نے. میں نے قصہ یہودی کا سنایا ہے پر شعر ہندو عورت کے بارے میں ہے کہ اگر ہندو عورت کا خاوند مر جائے تو وہ اس کے ساتھ ستی ہو جاتی ہے. ستی کا مطلب ہے وہ تو اپنی آئی پہ مر گیا، یہ جا کے کہتی ہے مجھے مار ڈالو اور مجھے بھی اسی کے ساتھ چتا میں جلا ڈالو تاکہ جدائی نہ ہو. ریاں کٹھے تے جاواں میں سمجھ آ رہی ہے. او مریا اپنی آئی نال، اے پائی مردیے پیار دی وجہ توں کہ اے نہ آکھے دنیا خاوند مر گیا ہے تے اے جیوندی رہیے. نہیں، اسی بھی تیرے نال مران گے، سارے وعدے وفا کران گے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، لو وہ عہد ہم وفا کر چلے. لو وہ عہد ہم. کیوں تسی میرے نال مرنا ہے؟ تسی آکھو گے اللہ دا نام لے. سبحان اللہ. اے میں تانوں چونیاں وڑدا رہنا، کسے واری آ گئی نا تے راجے اتھے تے خاجے اتھے. سبحان اللہ. حضرت امیر خسرو اس وہ واقعہ بھی یاد رکھیں. یہ بھی آپ فرماتے ہیں ساجن او مسلمان، ساجن ایسی پیت کر جیوں کر ہندو جو زن عورت. ساجن ایسی پیت کر جیوں کر ہندو جو پوت پرائے کارنے. شکر ہے تسی بغیر بولے ہس پے ہوں. اے بغیر زبان دے بھی سمجھنا شروع ہو گئے. پوت پرائے ساجن ایسی پیت کر جیوں کر ہندو جو پوت پرائے کارنے. جل بل کولا ہو پوت پرائے اپنے ویر نال مردی گل ہور سی. باپ دے پیچھے مردی ہور سی، پتر دے پیچھے مردی ہور سی. اے ہے خامند پر ہے تے ہور پوت پرائے کارنے تے جل بل کولا ہو. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں پیار کرنی تے ہندو بیوہ کولو تھوڑا جا سبق سکھ لے. او پیار دے وچ آ کے پرائے نال کولا ہو گئی ہے تے جیڑے نے پاک نبی او تیرے پرائی نہیں تیرے اپنے نے. اپنے تو بھی اپنے نے. او جان نے جانے جہان نے، او تیرا دین نے ایمان نے. یہودی عورت نے وفا کا سبق سکھا دیا اور مر کے اس نے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ جو اٹھی خوش خوش، باہر سے بھی خوش اندر سے بھی خوش گئی اور جا کے اس نے اپنا سر خود نیچے دھر کے کہا تلوار چلائیے. خنجر قاتل بھی دو ہاتھ چل کر رہ گئے. خنجر قاتل بھی دو ہاتھ چل کر رہ گیا اور کہانی کہہ گیا کہ لوگ موت سے ڈرتے ہیں لیکن وفا والے
وہ کسی مذہب میں ہوں جن کی سرشت میں وفا ہوتی ہے، موت ان سے گھبراتی ہے۔ تے نہیں سنیا میں کو عشق دن، میں 14 طبق کمبئی رہندا، میری تاب نہیں کوئی شے جھل سکدی، میں آ رہا ہیٹھ چرئی رہندا، میری تاب نہیں کوئی۔ کیوں وفا کریں گے؟ حضرت داغ دہلوی کہتے ہیں وفا کریں گے، نبھائیں گے، بات مانیں گے۔ تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ آپ نے ہی کہا تھا۔ اس لیے جنگ بنو قریظہ میں یہ واقعہ، جب 700 یہودی ایک عورت ذبح کر دیے گئے، کھیت کر دیے گئے، اللہ اکبر۔ اب بیچ میں جو واقعہ ہے، یہ تو میں عورت کی وجہ سے اینڈ کر دیا، بیچ میں جو واقعہ جب یہودی باہر لائے گئے، ان سے کہا گیا اب اپنا ثالث کوئی مانو۔ انہوں نے کہا ہم حضور کا فیصلہ نہیں لیں گے، ہم اپنا ثالث۔ فرمایا بولو تم۔ انہوں نے کہا سعد بن معاذ۔ سعد بن معاذ بنو اوس قبیلے کے سردار تھے۔ بنو اوس قبیلے اور بنو قریظہ کی یاری تھی، آپس میں حلیف تھے، اس لیے زور لگا رہے تھے وہ فیصلہ کرے، ظاہر ہے ہمارے حق میں کرے گا۔ اور حضرت سیدنا سعد بن معاذ، اب غداروں کی موت کا تماشا دیکھ لیا، اب وفادار کی بھی دیکھ۔ آج کا عنوان اس طرح ہے، حضرت سعد بن معاذ جنگ خندق کے اپنا ایام میں زخمی ہوئے تھے، اور زخم لگا تھا شہرگ کی نسل کی ایک رگ ہوتی ہے بازو میں، اس میں خون بہنا شروع ہوا، اور کہا گیا سعد بچ نہیں سکے گا، چند گھڑیوں گھنٹوں کا مہمان۔ حضرت سعد نے ہاتھ اٹھا کے کہا مولا جنہ بے وفائی کی تھی انہاں دا نتیجہ ویکھ لین دے، پھر بے شک جان کڈ لئی۔ جی پھر اس جان دا مالک آ لین دے، خود جان حوالے کر دے ساں، اس جان دا مالک آ لین دے۔ حضرت سعد نے دیکھا خون جا رہا ہے پر نالے کی طرح، اور حکیم طبیب نے کہا کہ یہ بچنے والا نہیں۔ حضرت سعد نے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کہا، یعنی وہ زخمی ہاتھ، مولا انی دیر مینوں جیون دے تاکہ میں ریزلٹ ویکھ لواں غداراں دا انجام کی ہوندا ہے۔ تے پوچھیا صحابہ نے کیڑے غدار؟ انہاں کہا میرے یار، وہ بنو قریظہ میرے یار جنہ غداری کی تھی، نتیجہ تک لین دے پھر تیری مرضی کٹ لمی جان۔ کہتے اتنا کہا بغیر پٹی کے خون بند۔ سبحان اللہ۔ خون اب پہ ہی بند، مہلت مل گئی، دعا قبول ہو گئی۔ اور پھر حضرت سعد ایک جسے نرس کہتے ہیں، نرس لیڈی ڈاکٹر، اس کا نام تھا بی بی رفیدہ۔ مسئلے آپے بھی جو کر لینا، میں صرف واقعہ بتا دیتا ہوں۔ کیا بی بی کا نام تھا؟ سرجن ڈاکٹر، اس وقت کی جراحہ، اور اتنی کامل اور قابل تھی کہ اس کا خیمہ یعنی اس کا کلینک جو تھا مسجد نبوی کے بالکل ساتھ سرکار دو عالم کے حکم سے قائم کیا گیا کہ جو بھی زخمی آئے رفیدہ اس کی نگرانی کرے، اس کا علاج کرے۔ جڑے سخت گیر کرخت
سخت مولوی انہاں دا ہن ایتھے نقصان بڑا ہونا ہے جڑے ڈنڈے چکی کھلوتے ہیں او جے کسے نو تسی پتر نو بی بی نو ڈاکٹر بنا دیتا تے قیامت آ جانی ہے ایک ہی ہے۔ اور سرکار دو عالم نے حضرت سعد بن معاذ کو اس بی بی کو کہہ کے کہ اس کا علاج تو نے کرنا، اب وہ کہتے ہیں کہ بی بی کا خیمہ بھی مسجد کے ساتھ، فرمایا سرکار فرماتے تھے تاکہ مجھے بیمار کو پوچھنے میں آسانی رہے، جوں جوں نماز میں آئیں گے تو یار کی تیمارداری بھی کرتے رہیں گے۔ اب جناب بی بی رفیدہ صاحبہ وہ علاج کر رہی ہیں اور اتنے میں بنو قریظہ والا معاملہ پیش آیا۔ یہودیوں نے کہا سعد بن معاذ کو ہمارا ثالث بنا لو۔ سرکار نے بنو اوس قبیلے والوں کو کہا جاؤ سعد کو لے آؤ۔ اب آئے آپ مریض اور داخل ہیں رفیدہ ہسپتال میں، بی بی نے کہا یہ تو بیمار ہے، کہا پھر آرڈر سرکار ہے، اب کہیے انکار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اقرار ہے۔ گدھا شریف لایا گیا، کیا گدھا لایا گیا اور حضرت سعد گدھے پر سوار ہوئے اور گدھا چل پڑا بنو قریظہ کی طرف۔ میں کبھی کبھی مذاق کرتا ہوں جیڑے ویلے میں نے کوئی تنگ کرے نا یہ جی اے ذرا اے چاولن وچ پالو دہی وچ پالو سالن وچ پالو شوربا تے ہاتھ نال کھاؤ۔ جی مولوی جی او کیوں؟ آکھے جی سنت ہے۔ اچھا پھر انج نہیں کھاوی دا، پھر انج ٹھیک ہے بھائی مان لیا۔ آگے کہیں گے اے تسی پہلے کی کھادا ہے؟ میں کہ پہلے سالن کھادا ہے، وچ کی کھادا ہے؟ میں کہ وچ حلوہ بھی سی۔ آکھن لگے پھر تھوڑا جا پھر سالن کھاؤ۔ میں کہ او کیوں؟ آکھے اے بھی سنت ہے۔ بھئی میں ٹھیک ہے سمجھ گیا سنت ہے، پر ساری یا کپڑوں پہ سنت ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا سب سے بڑی سنت تو گدھے کی سواری ہے۔ قریب کے جتنے سفر میرے نبی کرتے تھے کس پہ؟ میں کہ اتوانو صرف کھان پین دیا سنتا یاد نے، کدے اے بھی یاد کر لو۔ ایک قد کھوتا لاہور چوے، ایک قد کھوتا اسلام آباد، جتوں مولانا صاحب حضرت صاحب پیر صاحب ہمیں کھوتے تے بٹھاؤ انارکلی لے جاؤ، کھوتے تے بٹھاؤ تے داتا نگر لے آؤ، کھوتے تے بٹھاؤ تے انہوں۔ اب کہیں گے یہ سرکار شرما کیوں رہے ہیں؟ یہ تو سنت ہے اور سنت بھی مسلسل ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ اس لیے کپڑوں کی سنتوں کو بھی لکھ سلام، کھانے والی سنتوں کو چوکے سلام۔ لیکن یہ سنت بھی نبی کی بھی صحابہ کی بھی، حضرت سعد حالانکہ VIP حیثیت سے جا رہے ہیں، مرسڈیز نہیں ہے، کھوتے پہ جا رہے ہیں۔ جب پہنچے بنو قریظہ کے علاقے میں، اب پروٹوکول دیکھو، میرے نبی نے جتنی قوم تھی فرمایا قوموا لسیدکم، اٹھو سارے سردار آگے آئے۔ مسئلہ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ گیا۔ اٹھو سارے سردار آ گیا، اپنے سید کے لیے اٹھو، سارے کھڑے ہوئے، اتار لائے لے آئے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، اب بیٹھے تھے یہودی بھی مسلمان بھی، حضور نبی کریم نے فرمایا سعد انہوں نے تجھے ثالث مانا ہے، کیجئے فیصلہ۔ اب جو ساتھ لائے تھے وہ بنو اوس تھے، اور بنو اوس حلیف تھے بنو قریظہ کے۔ رستے میں انہاں بڑیاں منتاں کیتیاں، اپنے حلیف نے ذرا ہاتھ ہولا رکھی،
ہاتھ کیوں خطیب صاحب یہی نا ہاتھ ہولا رکھی حضرت سعد بن معاذ جب آئے تو آپ نے نبی پاک نے فرمایا کرو فیصلہ. حضرت سعد نے عرض کیا اللہ رسول فیصلہ کرے, میری اوقات کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ کا آرڈر یہ ہے کہ سعد فیصلہ کرے. جی جیڑا جج پیپل پارٹی تے مسلم لیگ والے بناون انہاں جیڑا پھر ساڈا حشر کیتا ججاں. کوئی جج او نے جیڑی تواڈی سپریم کونسل تے جوڈیشل کونسل چن دیے, او جج کنا وڈا جج ہونا ہے جنوں رب نے چنیا ہونا ہے. کیجئے فیصلہ. اب دونوں فریق متفق, یہود بھی متفق, اصحاب درود بھی متفق, اللہ بھی متفق, رسول بھی متفق, سارے متفق. کرو سعد فیصلہ. بڑا آدمی ہوا کہ نہ بھئی جے دے اتے کل کائنات متفق, اپنے پرائے متفق. حضرت سعد اٹھے فیصلہ سنانے کے لیے. ظاہر ہے فیصلہ زندگی تے موت دا ہے تے کنے 600-700 بندے دی موت دا فیصلہ ہے تے ہن جج صاحب فیصلہ کی کر دینے. پرانے دور دی گل ہے, آدھے نے جیڑی ہوندی ہے نا سگریٹ دی ڈبی دے اتے بھی فیصلے بدل دینے. تے آج کل سنیا ہے کہ ہور تے نہ بدلن تے امب دی لنگڑے دی پیٹی تے نہیں سمجھ آئی. دسنا کسے نو نہیں, بالکل ججانو بھی پتہ نہ لگے تے حکومت نو بھی بالکل پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ کدے ہوتے فیصلے. میسو دے ڈبے تے بھی فیصلے. میسو سمجھ دے ہو, سبحان اللہ. سویٹ دے ایک ڈبے تے فیصلہ او پہ آئی. یہ بھی انصاف ہے, پر اس انصاف کے اوپر اور منصف کے اوپر قیامت تک لعنت برسے گی. لیکن جو وہ منصف ہے اٹھا, برادری کا زور بھی ہے, پرانے یار بھی ہیں, حلیف بھی ہیں, اٹھ کے فرمایا کیوں بھئی یہودیوں فیصلہ منظور؟ لبیک منظور. اہل ایمان جی منظور. آپ نے فرمایا پھر فیصلہ یہ ہے کہ جتنے یہود مرد کیونکہ غداری کی ہے ان کی سزا تلوار کر دو گردن سے پار. پھر عورتیں اور بچے قید, غلام لونڈی بنا دو, باقی اسباب مال غنیمت. فیصلہ ختم. اللہ کے نبی نے دیکھا, فرمایا سعد 7 آسمان کے پار میں نے دیکھا ہے یہی فیصلہ لکھا ہے. اللہ, جو تم نے کہا وہی تقدیر کا لکھا نکلا, لگتا ہے کہ تم کاتب تقدیر بھی ہو. یعنی ایسے لگتا ہے جیسے تو نے لوح محفوظ پہ دیکھ کے فیصلہ کیا ہے. ویسے میں نبی دی نظر تو بھی صدقے جیڑا زمین تے کھلو کے لوح محفوظ نو انج ویکھ لوے جو تختی سامنے ہوئے تے مولویاں نو اجے اعتبار نہیں آیا. آئے ہائے, اے بے اعتباری قوم ہے نا. جس قوم نو پڑھ لکھ کے اپنے نبی تے اعتبار نہیں, معاف کرنا سانو انہاں دے کلمے تے فیصلہ ہو چکا, فیصلے پہ عمل درآمد ہونے والا ہو چکا. جب عمل درآمد ہو چکا, حضرت سیدنا سعد بن معاذ سنا فیصلہ, عمل ہوا, نتیجہ دیکھا, وہی زخم آپ پہ پھٹ پڑا.
تسی دعا بھول گئے ہو، آکھیا سن یا اللہ ذرا نتیجہ ویکھ لین دے پھر جان حوالے کر دے ساں، جان حوالے کر دے ساں، بس نتیجہ دیکھا اور کہتے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میں نے حق کا فیصلہ کر دیا ہے۔ فیصلہ کرنے کے بعد جس وقت زخم پھٹا، نبی سبحان اللہ حضور آئے، دیکھا بے ہوش ہو کے گرا ہے، پکڑ کے سر جھولی میں دھر لیا، بچے ناز رفت باشد ز جہان نیاز مندے، بچے ناز بے ہوشی طاری ہے اور گود نبی کی ہے اور خون بہتا جا رہا ہے، کملی والے کی قمیص لت پت، خون حضرت سعد کا نبی کے بدن اور کپڑوں پہ گر رہا ہے اور بے ہوشی طاری ہے، تو کرتا ہوگا دل کہ اب قیامت تک نہ آئے ہوش مجھے، نہیں سمجھے؟ اب قیامت تک نہ آئے ہوش مجھے، اب بے ہوشی میں نبی کی گودی میں کبھی کبھی آنکھ کھلتی ہے، کبھی کبھی نبض رکتی ہے، کبھی کبھی نبض چلتی ہے، کبھی ڈوبتی ہے، کبھی سنبھلتی ہے، اب جانے والا چمن سے نہیں جا رہا، نہیں سمجھ آئی، مسجد سے نہیں جا رہا، نبی کی گود سے آخرت کا سفر ہے۔ اللہ اکبر۔ قمر جلالوی نے کہا تھا میں نظر سے پی رہا ہوں، کسی کو آتا ہو تو مجھے بتا دے، میں نظر سے پی رہا ہوں، یہ سما بدل نہ جائے، میں نظر سے پی رہا ہوں، یہ سما بدل نہ جائے، میری زندگی کے مالک، میری زندگی کے مالک، میرے دل پہ ہاتھ رکھنا، میری زندگی کے مالک، میرے دل پہ ہاتھ رکھنا، اور میری زندگی کے مالک، میرے دل پہ ہاتھ رکھنا، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے، اور پھر یہ مریض سنبھل نہ جائے، یہ مریض سنبھل نہ جائے۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، بیدم شاہ وارسی، پردے اٹھے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما در بھی ہے، سنگے در بھی ہے اور سر بھی ہے، ہائے ہائے نہیں سمجھ آئی۔ اب نبی کی گود میں سر ہے اور اوپر اٹھی ہوئی نظر ہے، اب نبی کریم نے فرمایا صحابہ اسید جی لجپال سعد کو اٹھاؤ گھر لے چلو، اٹھائے گئے گھر لے جائے گئے، وہ گھر پہنچے آنکھ کھلی، کہا ابھی کہاں تھا، ابھی کدھر لے آئے ہو، ابھی کدھر لے آئے ہو، بس اتنی آہ بھری اور جان لبوں پہ
آئی سرکار ابھی مسجد نبوی کی طرف ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام پھولدار ریشمی دستار، سبحان اللہ، پیر جی سر چکو، سبحان اللہ، دستار، جبریل علیہ السلام، کیسی دستار؟ پھولدار ریشمی دستار، جبریل حضور کے حجرے میں، سرکار فرمایا خیرے پھر آ گئے ہو؟ انہیں آکھیا میں اچانک اچاچیت ایکسیڈنٹلی پھر پلٹ آیا ہوں، ہوا کیا ہے؟ کہا آسمان کے سارے دروازے کھول چکے ہیں، آسمان کے سارے دروازے کھل چکے ہیں، عرش الہی خوشی سے وجد میں ہے، لگتا ہے کہ کوئی عرش پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کہتے ہیں عرش پر دھومیں مچے، وہ مومن صالح ملا، اور فرش سے ماتم اٹھے، وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ اکبر، جبریل کریں آسمان کے دروازے سارے کھل گئے، عرش اہتز العرش، ایک حدیث ہے اہتز عرش الرحمن، خدا کا عرش آج وجد میں ہے، کیف میں ہے، سرور میں ہے، ڈوبا ہوا انتظار کے نور میں ہے، لگتا ہے کوئی شہید جناب کے حضور میں ہے، عرش الہی وجد میں۔ حضرت کلندر کا وہ یاد ہے، نمی دانم کے آخر چوں دمیں دیدار می رقص ولے نازم بئیں ذوقے کہ پیش یار می رقصم بیا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم، جن کی موت پہ عرش الہی جھومے اور جس کا جنازہ نبی کے جلوس میں مدینے میں گھومے، سرکار نے فرمایا ہاں جبریل ہاں، لگتا ہے سعد نے اسماء، اسی لیے قرآن کہتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، غدار مرے نہ زمین روئی نہ اسمان رویا، الٹا مفہوم یہ ہے وفادار گئے زمین روئی اسمان رویا، او کیوں تو کیوں رویا تینوں کی ہویا، نہیں سمجھ آئی او آسمان تو کیوں رویا، چار پائی تو کیوں روئی، مسجد تو کیوں روئی، چار پائی تو کیوں روئی، او رستے تم کیوں روئے، اللہ تمہیں کیوں رونا آیا، ہم کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، رونے والے تجھے کس بات پہ رونا، ہائے ہائے، آسمان رو رہے ہیں، زمین، کچھ بدبخت وہ ہیں کہ کوئی نہیں رویا، انہوں نے کہا خس کم جہاں پاک 700 یہودی مرا، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، ایک
نبی کا وفادار گیا رستے الگ روتے ہیں مصلی الگ روتا ہے. حضرت قتادہ کہتے ہیں مصلی روتا ہے کہ سجدوں سے محروم ہو گیا، رستے روتے ہیں تیری نیکیوں سے ہم محروم ہو گئے، آسمان روتے ہیں تیری رزق کی لسٹ یہاں سے جاتی تھی، ادھر والے بھی رو رہے ہیں ادھر والے بھی رو رہے ہیں. یہ کیسی موت ہے، یہ کیسی موت ہے، فریدا رکھ دنیا اتے ایسا بین کھلون. اپنا فیصلہ بھی کرتے جائیں، اپنے آپ کو بھی ہم دیکھتے جائیں، میں بھی دیکھوں آپ بھی دیکھیں ہماری زندگی کیسی ہے، کیسی ہے. ایسی ہے کہ زمین روئے گی آسمان روئے گا، اور پھر جانے والا کہے گا میریاں گلاں یاد کرو گے، رو رو کے فریاد کرو گے، جندڑی نو برباد کرو گے، پھر میں توانوں یاد آواں گا، پھر میں توانوں یاد آواں گا. سیال سمیدیاں کو سمجھ آ رہا ہے؟ سیال سمیدیاں کالیاں راتاں یاد کرو گے، بیتیاں باتاں یاد کرو گے، بیتیاں باتاں تے اکھیاں لان گیاں برساتاں، پھر میں توانوں یاد آواں گا، پھر میں توانوں یاد آواں گا. کوئی نہ توانوں پیار کرے گا، نہ تہاڈا اتبار کرے گا، تے دل توانوں بیزار کرے گا، پھر میں توانوں یاد آواں گا، پھر میں آئے میاں صاحب جگر اللہ جگر مراد آبادی کا شعر ہے. ہائے ہائے وہ کہتے ہیں جان کر من جملائے، جان کر من جملائے خاصان میں خانہ مجھے، جان کر من جملائے خاصان میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے، مدتوں رویا کریں گے، مدتوں رویا کریں گے، جام میں خانہ مجھے، جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے، جام پہ مانا مجھے. زندہ اس کو موت کہتے ہیں یا رب، اس کو موت کہتے ہیں یا رب، تو بار بار آئے. اس کو موت کہتے ہیں یا رب. جبریل نے کہا آسمان کے دروازے کھل گئے، عرش الہی وجد میں ہے.
سرکار دو عالم دوڑے، صحابہ دوڑے، اب حضور چلے، ایک صحابی تیز چل رہے تھے، حضور نے آواز دی، فرمایا کف، رک جا، چل نہیں۔ اور حضور کو اس نے دیکھا کہ حضور پب بھار چلنے لگے، آقا مجھے روک دیا، آپ نے پب دھر دیے، خیر ہے۔ فرمایا اتنے فرشتے اتر آئے ہیں کہ میرا پاؤں جہاں پڑتا ہے فرشتوں کے پر آ جاتے۔ واہ، یہ موت ہے یا حیات ہے، کس کی کس سے ملاقات ہے، جان والے تیری کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، اب اللہ اکبر، میرے حضور پہنچے، سرکار دو عالم سر پہ کھڑے تھے، اماں آئی سعد کی، آنسو خشک، بوڑھی اماں ہے، بوڑھی، لاٹھی ٹیکتی آئی، سرکار نے فرمایا روتی نہیں، اس نے کہا اللہ سے اجر چاہتی ہوں۔ ہائے ہائے، روئی، آنسو خشک ہو گئے، بی بی روتی نہیں، کہا ایڈیاں عزتاں ملن تے بندہ رووے تے کی آنکھ کے رووے، شکوا کریے تے کس گل دا کریے، ہن عشق دی غیرت رون نہیں دین دی۔ آتش نے کہا تھا عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا۔ جڑے مولوی بیٹھے نا نویں، وہ ذرا کان بند کر لو تو میں ذرا اپنا کم کر لوں۔ عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا، ورنہ کیا بات تھی، کس بات نے رونے نہ دیا۔ آپ کہتے تھے، میرے حضور ہی منع کرتے تھے رویا نہ کرو، آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب، آپ کہتے تھے کہ رونے سے نہ بدلیں گے نصیب، بس آپ کی اس بات نے رونے نہ دیا، بس آپ کی اس بات نے رونے نہ دیا۔ اور رونے والوں سے کہو کچھ چیزیں میں اپنے رانجھے کے لیے پڑھا کرتا ہوں، اور حصہ کسی کو پہنچ جائے تو نصیب۔ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لے، رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا رو لیں، جن کو تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا، تنگی وقت ملاقات نے رونے نہ دیا۔ ایک صدمہ ہو تو جی بھر کے رو لیں، آتش ہمیں روز کے صدمات نے رونے نہ دیا۔ عشق میں غیرت جذبات نے رونے نہ دیا۔ اللہ اکبر، حضور آ گئے، سر پہ پہنچ گئے، خود کھڑے ہو کے غسل دلوایا، کفن یار کو پہنایا،
اب جنازہ اٹھوایا جنازہ پڑھانے کے لیے، تو حدیث میں ہے کہ عموماً سرکار فرماتے تھے آگے کوئی نہ چلے، لیکن آج جلوس ہے سعد کے جنازے کا اور مدینے والا قیادت آپ کر رہا۔ حضور جنازے کے آگے آگے، جلوس مدینے میں حضرت سعد کے جنازے کا کس دھوم سے، وہ ہے نا کہ چل ساتھ، کیا چل ساتھ کہ حسرت دل مرحوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے جیسے پاپی، سیاہکار، گناہگار، سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے لوگ حضور کا نام لیوا سمجھ کے ہمیں کہتے ہیں جی میرے چاچے وصیت کی تھی میرا جنازہ قادری صاحب پڑھان، اوہ نہ منہ نہ شکل نہ عقل، میں صدقے انہاں دے نصیباں دے جنہاں نو غسل بھی یار آپ دیواوے، غسل بھی آپ دیواوے، جنازے دے جلوس بھی آپ لے کے جاوے، تے مسلے تے کھڑا ہو کے تکبیراں بھی آپ پڑھی، تکبیراں میریاں، سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اب جو چلے سرکار، فرمایا او میرے یار جی لج پرور سرکار، فرمایا آج 70,000 فرشتہ زمین پر سعد کے جنازے میں ایسا اترا ہے جو آج تک زمین پہ آیا ہی نہیں تھا، سبحان اللہ۔ حضرت سعد جسیم آدمی تھے، کیا تھے؟ جسیم سمجھتے بھاری جسم والے تھے، جسیم آدمی تھے۔ تو صحابہ کرام جب جنازہ اٹھائیں تو ایسے دوڑتے جائیں، اور ایک صحابی نے پھر حضور دے کنہ چاکھیا، سرکار اے سعد وچ ہے، مطلب مفہوم یہ ہے انج دے بندے ہونے چاہیے جڑے کچھ نہ کچھ راز شاد باہر کڈن تاکہ جان آلے دا پتہ لگے ہے کون۔ میرے حضور نے پھر بول دیتا، جڑی گل چھپی ہوئی بول دیتی، فرمایا تہاڈا جنازہ چکن آلے آندا صرف نہ ہے، چکی کوئی ہور جاندا ہے۔ سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ اللہ سلامت رکھے۔ فرشتے جنازہ اٹھا کے جا رہے ہیں، نام کسی اور کا، کام کسی، فرشتوں کے دوش پہ جنازہ جا رہا ہے۔ ایسے بھی خوش قسمت ہیں، عرش وجد میں ہے، راستے وجد میں ہیں، فرشتے دھومیں مچا رہے ہیں کہ دیکھو کون آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں حضور نے ہماری ڈیوٹی لگائی، جاؤ قبر کھودو سعد کی۔ فرمایا ہم جو کھودنے لگے قبر تے خوشبو دے ہلے، اساں آکھیا اے گل کیے کنے چھڑکی ہے بوتل مشک دی، آکھیا کسے نہیں، انہاں آکھیا اے راز پھر انہاں نوں دسے جڑے راز والے نے۔ صحابہ حضور کو لو آکھیا سرکار قبر دے وچ جے بندہ پہنچیا نہیں، خوشبوواں پہلے، فرمایا استقبال پہلے ہوندنی یا بعد وچ ہوندے نے؟ نہیں سمجھے، ابھی بھی نہیں سمجھے۔ میں صدقے جان والے روس جان والے،
کیا کہنے تیرے جانے کے کیا کہنے تیری اس دنیا سے. اس کو کہتے ہیں فیض کہ جس تج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اور تسی آکھو گے اج اے شیران دی کوئی ہوا گل پئی ہے؟ ہوا نہیں گلی آندھی آ گئی ہے. 50 سالیاں دا ذکر ہوئے تے 50 آپے آ جاندی ہے تے ایک بھی بندہ منحوس آ جاوے تے ساری گل بھول جاندی ہے. اس واسطے شکر ہے ساڈے مجمع منحوس آندے ہی نہیں، ورنہ ایتھے 50 ہونی نہیں سی. ایک بندہ منحوس آ جائے، نبی دا دشمن، معاند، صحابہ دا بے ادب، اہل بیت دا بے ادب، کوئی یزیدی پلید، میری تقریر دا بیڑا ہی غرق ہو جاندے. پر سامنے وہ لوگ ہون جنہاں دے سینے وچ پیار تے انشاءاللہ بیڑے پار تے پیار ہی پیار. سرکار نے فرمایا جنازہ فرشتے اٹھا کے لے جا. 70,000 فرشتہ وہ آیا ہے جو آج تک آیا ہی نہیں. اور قبر کی مٹی گواہ رہنا، قبر کی مٹی خوشبو دے رہی ہے، حلے ہیں. سرکار نے جنازہ پڑھایا اور جس وقت یار کو دفنایا، یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، جب سرکار نے حضرت سعد کو قبر کے حوالے فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ نے ایک مرتبہ کا سبحان اللہ، اور صحابہ کہتے ہیں اتنا زور سے کہا ہم سب کے منہ سے نکلی سبحان اللہ. 3 مرتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وادی گونج اٹھی جیسے مسجد صدیقیہ گونج اٹھی. اے نقلی بھی بخشے جان گے. میں توڑے کو لطائیں نقل مروائیے کہ جڑے اگے بیٹھا ہے وہ بھی پاس ہو جاندہ ہے تے پیچھے نقل آلا بھی فیض صاحب پاس ہو جاندہ. تے میں توڑے کو نقل مروائیے کہ یار نے اتھے آکھیا سبحان اللہ، تو اتھے آکھ سبحان اللہ. اے رپورٹاں ساریاں پہنچ رہیاں نے، مدینے بھی تے عرش تے پار بھی. اللہ اکبر. اگلا جملہ عجیب ہے، سرکار نے فرمایا اگر کوئی قبر کے دور سے بچتا تو سعد پہ دور نہ ہوتا. آقا کیا ہوا؟ فرمایا قبر نے دور کیا ہے. پھر حضور فرمایا ہم نے سبحان اللہ کہا، قبر کھل گئی. ہم نے اللہ اکبر کہا، قبر. اے اذان تائیں آکھی دی ہے، اے تکبیران تائیں آکھی دیاں نے، پر جیڑے ٹبر دا پروگرام ہی ہے کہ کسے نو بخشی جان نہیں دینا. انہوں نے ٹھیکہ چکیا ہوا ہے دوزخ دا کہ اے دوزخ ضرور آباد کرنی ہے، تے اساں بھی ٹھیکہ چکیا ہے کہ جنت ضرور بھرنی ہے. تے میرے رب دا عادت بھی دس دے ماں. میرے نبی نے آکھیا رب دی عادت ہے انا عند ظن عبدی بی. بخاری دی حدیث ہے، حضور فرماندے ہیں رب فرماندہ ہے کہ بندہ میرے نال جیڑی آس امید رکھے گا وہی کران گا. انہاں دا پروگرام ہے کہ بچھو کٹن گے، انہاں نو بچھو کھاون گے. ساڈا پروگرام ہے ساڈی قبر وچ مدینے آلے مرضی تواڈی جیڑے پاسے جاؤ. ساڑھے کل جمعہ پڑھو گے تے جنت ایک کھلوتی ہے انشاءاللہ. ویکھ دے نہیں پہ تماشا. اور حضرت عائشہ صدیقہ پوچھ بیٹھی اللہ انہاں دا بھلا کرے. انہاں آکھیا سونےاں ڈرا دتائی اے سعد دے اتے بھی قبر تنگ. ہائے 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 اماں جی توانوں سلام.
اما جی نے سلام کیتا ساڑا کم بڑھیا مدینے آلے آکھے عائشہ اے جڑا بندہ کلمہ پڑھنا والا ہونا ہے نا انہوں قبر نے دور تے کرنا ہے پر انج سینے نال لانا ہے جو مانو چوکھا پیار آ جائے تے اپنی دھی تے پتر نو انج کر لین دیئے سانو قبر نے ماں دی طرح بس نبی نال وفا کریں بے وفائی نہ کرنا نبی پاک کے یاروں کا گلہ نہ کرنا نبی پاک کی آل پہ انگلی نہ اٹھانا پاک حسین کی طرف غلط انگلی نہ اٹھانا ان کا نام آئے سر جھکا دینا آنکھیں جھکا دینا دل جھکا دینا اور خان محمد قادری کو دعا دینا کسی کی بے ادبی نہ کرنا اولیاء کی بے ادبی نہ کرنا اچھا بول نہ بولنا مدینے والے نے سبق دیا سر جھکائے رکھو مدینے والے نے سبق دیا عاجزی کرو انکساری کرو بس غیرت رکھو تو رب کے نام کی مصطفیٰ کے نام قبر میں سعد دی اماں پھر آ گئی ماما نو ہی پتر بھول دن آ گئی اماں پچھلا بھی یاد ہے نا آئی تھی چوپ خاموش اب آئی قبر پہ زور سے دوڑ کر کے روئی ہائے ہائے او روئی میرے نبی آکھیا اور کوئی عورت ہوندی تو میں آکھنا سی جھوٹا رونا پہ روندی ہے پر ایدہ ایک ایک لفظ سچا جے حضور نے دی تسلی موسم بھلو بھلی بات کروں آخری سبحان اللہ تسی اڑا کہو گے شکر الحمدللہ سبحان اللہ تسی بھی آکھ چھڑو سبحان اللہ اللہ اکبر کیا شان ہے فرق سمجھ آیا غدار کیسے مرے وفادار کیسے شان سے جا رہے ہیں اللہ اکبر سرکار دو عالم کو ایک جبہ ایک ریشمی جبہ تحفے میں پہنچا سرکار نے پہنا تو صحابہ ایک ہوئے بندہ سونا تے اتو کاجل بھی لا لوے اتو غازہ بھی لا لوے تے اتو سونے کپڑے بھی پا لوے پھر مر جانے کی جا ہے رگ رگ میں محشر برپا ہے ایک سونا تے اتو بولے بینسر زیور بے رنگ جیڑے رنگ دا بہویس پا لگ دے میٹھا حضور سونے اتو پالے کپڑے بھی ڈاڈے سونے تے صحابہ دیاں نکلیاں آماں میاں محمد بخشادن سڑ گئے تھم تحمل والے ہونتے پنجابی ہے سڑ گئے تھم تحمل والے حضور نو ویکھے آتے حوصلے آندے تھم سڑ گئے ایویں واہ تے کلیجہ پھٹے تے سریکی میں کہتے ہیں تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر ہی کھڑا یوسف آکے توڑا میں گلہ کردہ ہوں نا اس پاسے جا کے میں آکھتا ہوں نا لاہور پڑھو نا سریکی تریجا حصہ سمجھ دن تے تائیں میں ٹھنڈیاں ہواں چھڑ کے کدے کدے ملتان ڈیرہ غازی خان رحیم یار خان فبے ای آلائے ربکم آتو قسم انہاں نو میں آدھا تھوڑے کو لے اس واسطے آ جانا کہ تسی موئے جو گل نکل دیئے تے میری سریکی سمجھ لین دے ہو تھوڑے جو اور کوئی نفع نہیں تے لاہور سارے ہی نفع نے پر سمجھ دے ذرا گھٹ نے آجی نواز صاحب نو نہیں دسنا
انہیں آکڑے اگلے جمعے پھر نہ آویں تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر آئیں کھڑا یوسف آکھے آہا یوسف دیاں آما نکلن مدینے آلے نو وے چہرہ شمس الدہائی دا زلف واللیل اذا یغشا کھڑے مصری میرے حضور نو ویکھن نا مصری کھڑے مصری ہاتھ بریدہ آکھن شاکنانی کیا ہائے ہائے ایک عاشق آدھا ہے وہ آدھا ہے زلیخا اتھے ویکھے ہی تے ہاتھ شت کٹوا بیٹھی ہیں جے مدینے آندے ہو نا دیکھ لیتی جو زلیخا بھی تیرے چہرے کی پھبن حسن یوسف کو تصدق میں اتارا ہو ایک سونا تے اتوں کپڑے سونے اس سانو بھی لوگ رشتہ دین دیں اور میں ایک دن کپڑے شپڑے ذرا وال کر کے جوبہ شوبہ چھکا کے اتو پگڑی شگڑی بھی بنوا کے تے پھر سیر تے لا کے آیا تے ایک میرا بیلی ہے بٹ صاحب میں نے آکھیا آج سونے بڑے پہ لگ دے سے سبحان اللہ یہ ہون پتہ نہیں گلہ نو سونا آدھا سی یا پگڑی نو سونا پر ہوئے ایک کوجے بھی چنگے کپڑے پا لین تے اے بھی چھوڑے جی دیر سویرے بھامیں پتہ نہ لگے سبحان اللہ لیکن مدینے آلے نے پایا ریشمی جبہ تے سونا بیٹھا سامنے تے صحابہ نے بیکھیا تے آکھن لگے آہا تے میرے حضور نے سنیا نا فرمایا ساڑے تے جبے سونے نے ہون یاد رکھنا ساڑے تے جبے سونے نے اوہ تسی ساڑا جبہ ویکھیا ہے تسی قبر دے وچ ساڑے یار سعد بن معاذ دا رومال نہیں ویکھیا آہا خدا دا واسطہ جیڑا نبی قبر تو باہر اندر دیکھ سکتا ہے او اندروں باہر بھی ہائے کڈے وڈے بیمان نے پڑھ لکھ کے کلمے پڑھ کے جیڑا کہ دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں ہوئے بیمانہ حیا کا شرم کر وفا کر میرے حضور آکھیا میرا جبہ پہ تک دیو ساڑے یار سعد بن معاذ دا رومال ساڑے جبے تو چوکھا چمک دائے تے ایتھے محدثین تے علماء آدن جے دے رومال دا اے حالے او دے جنت دے جبے کنج دے ہونگے تے جے دے نوکران دا اے لباس ہے یار جدوں بن ٹھان کے محشر وچ آئے گا لگ پتا بے پردہ زلف بدوش کوئی بے دم شوارسی بے پردہ بے پردہ زلف بدوش کوئی جب عرصہ حشر میں آئے گا میں کیا خورشید قیامت بھی منہ تکتا ہوا رہ جائے وآخر دعوانا